کر دیں. تلاوت میری تو ایک ہی فیوریٹ آیت ہے قرآن کی. ویسے تو سارا قرآن میرا فیوریٹ ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے مجھے سکون ملتا ہے، وہ میں کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا، اس آیت کی نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندو، آپ میری زمین بہت بڑی ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، اور ہر بندے نے نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ چھوڑیں، لیکچر شروع کرنے لگا ہوں میں. ٹھیک ہے، کاپی پینسل لے لیں. آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کو بہت فائدہ دے گی، اور جب آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت پرسکون ہوگی. اور جو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے، لوگ آپ کو اخلاق والا سمجھیں گے، لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں، لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے، متاثر ہو جائیں گے، کسی کو آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے، بہت سارے لوگوں نے وہ احادیث پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا ہے اور دنیا ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان یعنی اللہ کو ماننے والا، اور الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ جو مسلمان ہونا ہے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے تقریباً ابھی کی دنیا میں اگر ہم آبادی کو سوچیں تو کم سے کم 7.5 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں، اور 7.5 ارب لوگوں میں سے اگر آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو یقین کریں کہ آپ بہت لکی ہیں. اور بغیر کسی محنت کے اگر آپ کو کلمہ ماں کی گود میں مل گیا تو یہ مطلب کہ آپ کی لک ہے. دیکھیں میری بات سنیں کہ اللہ کے ہاں انسان کی کامیابی کا جو راز ہوتا ہے وہ مال و دولت، عزت، شہرت سے نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ ایک بندہ دل سے بس یہ تسلیم کر لے کہ اس دنیا کا خالق، مالک، رازق، ہر چیز بنانے والا، ہر چیز پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ ایمانیات ہم نے دل میں جس بندے نے بھی بٹھا لی، یقین کیجئے کہ وہ اس دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے. بالکل اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ دنیا ہو، نہ عزت ہو، نہ شہرت ہو، نہ فالوورز ہو، نہ سٹیٹس ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ صرف یہ کہتا ہے نا کہ اس دنیا کا ایک اللہ ہے، تو یقین کریں اس سے کامیاب شخص دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر یہ ساری دنیا ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے اور کوئی بھی اللہ کو نہ مانے، سارے اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئے، انسٹاگرام، سوشل میڈیا، دنیا، زمین، آسمان، ساری مخلوقات اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئے، لیکن اللہ کا ایک بندہ اس زمین میں ان کے اندر موجود ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ ان سب کی نافرمانیوں کو اگنور کرے گا، ان سب کی نافرمانیوں کو جو ہے وہ معاف کرے گا تب تک جب تک کہ یہ بندہ ان میں زندہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو کھلائے گا، پلائے گا، سلائے گا، جگائے گا اور ان کو رزق دے گا. لیکن جیسے ہی یہ بندہ بھی فوت ہو گیا، جب زمین پر آخری بندہ بھی چلا گیا اس دنیا سے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ قیامت لے آئیں گے. تو مسلمان کی اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی ویلیو ہے. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اگر مرنا ہے تو مسلمان بن کے مرنا. مطلب کہ اگر مسلمان بن کے مرو گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل کیے جاؤ گے، جیسے کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ضرور بالضرور وہ شخص جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی سچے دل سے، اخلاص سے کہا ہو لا الہ الا اللہ. تو صحابہ نے پوچھا اگر شاہ اس نے زنا کیا ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں اگر شاہ اس نے زنا کیا ہو، اگر شاہ اس نے چوری کی ہو، لیکن جس نے بھی دل سے یہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم سب اس کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم سب یہ ماننے والے ہیں کہ ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی پالنے والا ہے. تو فرمایا کہ یہ شخص ضرور مطلب اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو ہم دن رات کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، لاپرواہی میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، انسٹاگرام پہ بھی پتہ نہیں کیا سے کیا. اچھا، اور دوسری بات، ہم بہت نیک ہیں یار. میں نے کل سوچا یار کہ ہم تو مطلب کہ اتنے گنہگار نہیں ہیں، ہم تو بہت ہی نیک لوگ ہیں، اور آپ لوگ بھی بہت نیک لوگ ہیں، لیکن صرف فرق کیا ہے
کہ دیکھو یہ جو موبائل ہے نا، یہ جو موبائل، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ 90% گناہ، 90% اللہ کے احکامات کو توڑنے کی وجہ اور 90% اللہ کے ساتھ مقابلے کرنے کی وجہ یہ موبائل ہے۔ دیکھو کوئی شخص بھی، کوئی محرم یا غیر محرم پریکٹیکلی زنا بہت کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوریاں بھی بہت کم ہوتی ہیں، کوئی بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، لیکن یہ موبائل ایسے ایسے گناہ انسان سے کرواتا ہے، تنہائی میں، لوگوں کے سامنوں میں اور شیئرنگ میں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا، آنکھوں کا زنا اس میں ہو رہا ہے، کانوں کا زنا اس میں ہو رہا ہے، دین کو برباد کرنا اس میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یعنی 90% گناہ کروانے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ موبائل ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ موبائل ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں، یقین کریں۔ آج کل کے دور میں اگر جسٹ ہم سے موبائل لے لیا جائے، یعنی موبائل کو ہم اپنے سے دور کر دیں، تو 90% گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ تو یار اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ بس فرشتے بن کے میرے پاس آؤ، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ بس اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ لیکن جب ہمارے ہاتھ میں ہی ساری دنیا ہے تو ہم کیسے بچیں؟ ہم کیسے بچائیں خود کو؟ ہم تو یہاں پہ خود بھی گناہوں میں لت پت ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یاد رکھنا ایک بات، ہر بندہ اپنے اعمال سے یا تو دین کو برباد کر رہا ہے اور یا دین کو پھیلا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ جو آپ سن رہے ہو نا، آپ کی فیملی، آپ کے دوست یا تو دین کو برباد کر رہے ہیں اور یا دین کو آباد کر رہے ہیں۔ اگر وہ دین پر عمل کر رہے ہیں، یعنی صرف عمل کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، احکامات پورے کر رہے ہیں، تو یہ دین کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عمل نہیں کر رہا، غلط یوز کر رہا ہے چیزوں کا، تو یہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا، یہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیونکہ جب ایک مسلمان ایک چیز شیئر کرتا ہے اور اسے کوئی دوسرا دیکھتا ہے، تو بے حیائیاں کون شیئر کر رہا ہے؟ آج کل مسلمان شیئر کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا اتنا تم لوگوں نے بھر دیا ہوا ہے، اللہ کے بندو، یقین کرو کہ انسان کے سامنے اگر کوئی صحیح چیز بھی آ جائے تو وہ اس کو اثر ہی نہیں کرتی، کیونکہ دل اتنا مردہ ہو چکے ہیں، اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی احادیث آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، تو ہمیں ٹچ نہیں کرتی۔ ہمیں سانگز اتنے اچھے لگتے ہیں کہ رات دن سنتے رہے بور نہیں ہوتے، گاڑیوں میں لگے رہے بور نہیں ہوتے، مست ماحول میں لگے ہوئے ہیں، یقین کرو ایک عجیب سی زندگی اپنائی ہوئے۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یار ٹھیک ہے مسلمان ہے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے، لیکن یار کم سے کم مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ لوگ کہ یہ جو آپ اپنے اکاؤنٹ سے شیئرنگ کرتے ہیں، یہ ساؤنڈز شیئر کرتے ہیں اور سیلیبریٹیز کو شیئر کرتے ہیں اور گانوں کو شیئر کرتے ہیں، اس سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ مطلب آج تک کسی گانے نے آپ کو کوئی پیسے دیے ہوں شیئر کرنے سے؟ آج تک آپ کی کوئی تعریف ہوئی ہو کہ یار واقعی یار تو کیا گانے اپلوڈ کرتا ہے، یار میرے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے؟ بلکہ یار یہ سانگز جو ہیں یہ آپ کے ایموشنز میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے، کسی کی یادوں میں ہوتا ہے، اسپیشلی غیر محرم کی یادوں میں ہوتا ہے، اسے دھوکے اس کو یاد آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اسی کے ڈیزائرز کے مطابق ایک سانگ اس کے کانوں تک پہنچتا ہے، وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ چیزیں آپ لوگوں کو راحت نہیں دے سکتی، سکون نہیں دے سکتی۔ مطلب کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو دھوکہ دے دیا، اب لڑکی پریشان ہے بیچاری، اس کی یادوں میں ہے، اچانک سے ارجیت سنگھ آ جاتا ہے جی اس کی لائف میں، یا عاطف اسلم آ جاتا ہے جی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اسے سننے لگ جاتی ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ اس کے دکھ میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کیونکہ یہ لوگ جب گانے بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن رات اسی بات پہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایسے کون سے الفاظ، مہینوں کی محنت کر کے یہ لوگ ایک گانا تیار کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو یہ جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکے۔ آپ کے دل کے مطابق ان کی ریسرچ ہوتی ہے اللہ کے بندو، کہ تم لوگ سیڈ ہوتے ہو تو کیا سننا پسند کرتے ہو، تم لوگ مستی میں ہوتے ہو تو کیسی بیس سننا پسند کرتے ہو، تم لوگ ڈرائیونگ میں ہوتے ہو تو تم لوگوں کو کیسے گانے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ تم لوگوں کو ایسی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں جو تم لوگوں کو دنیا سے ہٹا کر ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔
اکثر لوگ تو ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں جی، اور سونو نگم لگایا ہوتا ہے، یا پھر مطلب کہ عاطف اسلم کی وہ سریلی آواز لگائی ہوتی ہے، یا پھر عجیب سی، اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، دوسری ہاتھ سے سگریٹ پکڑا ہوتا ہے، عجیب نشے میں چل رہا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ سارے دنیا کا عشق جو ہے اسی کے سر پہ تھا اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی، اب اس کی دنیا میں جو ہے رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا، لہٰذا آؤ جی ایسے کر کے یہ اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور سامنے سے اچانک ایک گاڑی آتی ہے، اس میں ٹھوک دیتا ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے کہتے ہیں بڑا ہی عاشق کا بچہ تھا، کسی کے یاد میں اس نے خودکشی کر لی۔ یہ کامیابی ہے یار، اسے تم لوگ کامیابی سمجھتے ہو؟ لوگوں کی صرف دو باتیں سننے کے لیے تم لوگ اپنے آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہو یار۔ اتنی سستی زندگی ہے تم لوگوں کی، ہو ہی نہیں سکتا یار۔ اللہ کے بندو، خدا کے واسطے یہ گانوں کو سننا اور یہ گانوں کو شیئر کرنا تو کم سے کم بند کریں، ٹھیک ہے؟ ریل زندگی کی طرف آئیں اللہ کے بندو، وہ زندگی جو تم لوگوں کو قرآن بتاتا ہے، احادیث بتاتی ہے، تم لوگ کیوں اس سے دور جا رہے ہو؟ تھوڑا سا یقین کرو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہو تو خدا کی قسم اپنے سارے دن کی تھکاوٹ تم لوگوں سے دور ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا تم لوگ تلاوت سنتے ہو، دل سے پریشان ہوتے ہو، ساری پریشانیاں تم لوگوں کی دور ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگوں کو شیطان ایک ایسے رستے پر چلانا چاہ رہا ہے کہ تم لوگ دھوکے میں جا رہے ہو یار۔ سیریسلی، تم لوگ تو صرف سنتے ہو نا، میں تو بجاتا تھا، گاتا تھا، ہماری یہی سوچ ہوا کرتی تھی۔ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں اپنی لائف کو سامنے رکھ کے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے بندوں کہ کیسے ہم جیسے لوگ تم لوگوں کے ڈیزائرز کو ہٹ کرتے ہیں، تم لوگوں کے ساتھ بے وفائیاں کرتے ہیں، تم لوگوں کے لیے ایسی چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ جن سے تم لوگ انسپائر ہو کے زندگی کے مقصد سے ہٹ جاؤ، ہمارے ہی رہ جاؤ، بس ہمارے ہی گن گاؤ، ہمیں ہی شیئر کرو۔ تم لوگوں کی زندگی کا مقصد یہ نہ بنے کہ میں نے کیریئر بنانا ہے، میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میں نے شادی کرنی ہے، بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانی ہے، گھر بنانا ہے، بلکہ تم لوگوں کا کیریئر صرف یہی بن جائے کہ تم لوگ ہمارے گانوں سے، ہمارے ایکٹ سے امپریس ہو کر اس کو شیئر کرتے رہو، دوسروں تک پہنچاتے رہو، بس اسی کام میں تم لگے رہو، اور تم لوگوں کو آ کے ایک فرشتہ موت کا پکڑ کے لے جائے اس دنیا سے۔ یاد رکھنا کہ ایک سنگر اپنا گھر بنانے کے لیے اپنی اسی آواز کا استعمال کرتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اگر اللہ ان سے آواز چھین لینا تو اس کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کے سامنے گانے گا سکے۔ اللہ کی دی ہوئی آواز اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتے ہیں یہ لوگ یار۔ اللہ کا دیا ہوا حسن، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ماڈل، میں نے ماڈل بننا ہے، آج مجھے اس پہ نا یقین کریں ایک عجیب سی ایک کیفیت آتی ہے کہ ان کو بننا ہے تو بننا ہی کیا ہے؟ ماڈل۔ ماڈل کہتے کسے ہیں؟ سیمپل، یعنی ان کو ماڈل بننا ہے یار۔ کمال ہو گیا یار، یہ سوشل میڈیا کی لائف فیک سٹف، اور انسٹاگرام از اے لائی، یقین کریں۔ ایوری ون از اپلوڈنگ فیک سٹف۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمیں یار، پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اللہ کے بندو۔ یہ جو میں آپ لوگوں کو باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی نہیں بتاتا، یقین کرو، خدا کا واسطہ ہے، اپنی احادیث کی طرف آؤ، اپنی قرآن کی طرف آؤ، سمجھو۔ جیسے تم لوگوں کو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے گانے نے یہ کہے تھے کہ بھائی کون سا گانا ہے، اللہ مجھے نہ ہی یاد کروائے تو ٹھیک ہے، میں تو بھول چکا ہوں سارے گانے الحمدللہ اللہ کے فضل کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا کہ گانوں کے ایک ایک چیز آپ لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے پتہ نہیں اسے یوز کرتے ہو، لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے، یاد رکھنا، کہ جو لوگوں نے تم لوگوں کے لیے سیٹ کی ہوئی ہے، اور خدا کی قسم اس زندگی کے پیچھے پڑو گے، نفس سکون میں آ جائے گا، راحت مل جائے گی تم لوگوں کو، کامیابی بھی مل جائے گی تم لوگوں کو، بہت پیسے آ جائیں گے، بہت عزتیں بن جائیں گی، لیکن کب تک؟ دا کویسچن از کب تک؟ 100 سال، 20 سال، 10 سال، اس کے بعد کیا؟ مر جاؤ گے، رہ جائیں گی، بتاؤ پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ اللہ سے التجا کرو گے کہ مجھے دوبارہ بھیجو؟ امپاسبل مین، امپاسبل۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو، لیکن پیچھے کیا ہوا، جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، آگے جو ہوگا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ یار اپنے حال کو ٹھیک کرو،
جو زندگی تم لوگ گزار رہے ہو اس میں یہ سوچو کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہر وقت ماضی بن جاتا ہے. یاد رکھو اس بات کو. تم لوگوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک سیکنڈ تمہارے آخرت کے ہزاروں سال بنا رہا ہے، اور یہ ایک سیکنڈ آخرت کے ہزاروں سال تباہ کر رہا ہے تم لوگوں کے. خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں تم لوگوں کے سامنے، اپنی حدیث کی طرف آؤ، اپنے قرآن کی طرف آؤ، وہ زندگی کی طرف آؤ جو تم لوگوں کے صحابہ نے گزاری. صحابہ نے ہر حال میں اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کیا. تم لوگ ایک موبائل نہیں چھوڑ سکتے، وہی موبائل جنہوں نے تم لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیا. سانگز نہیں چھوڑ سکتے کہ جنہوں نے کانوں کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو کالا کر دیا. آنکھوں بد نظری نہیں چھوڑ سکتے کہ جنہوں نے ان آنکھوں نے تمہارے دل کو گرد آلود کر دیا، کوئی خیر کی بات اس پر اثر نہیں کرتی. آج اللہ کے بندو اللہ کی طرف آؤ. اللہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے. اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے تم لوگوں کو اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں. دنیا تم لوگوں کو چھوڑ دے گی، اللہ نہیں چھوڑے گا. دنیا کا ساتھ تم لوگ تب سمجھے جب اللہ کی دی ہوئی عقل تم لوگوں کے کام میں آئی، لیکن اللہ کا اور تمہارا ساتھ ماں کے پیٹ سے شروع ہوا اور قبر تک رہے گا، آخرت تک رہے گا. لوگ دکھ میں تم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہی اللہ تم لوگوں کو دکھوں میں اپنے قریب کرتا ہے. لوگ تمہارا مذاق بناتے ہیں، چھوٹی سی بات لوگوں کو پتہ چل جائے، چھوٹا سا گناہ تم لوگوں کے سامنے کر جاؤ، تم لوگوں کا مذاق بن جاتا ہے. معاشرے میں تم لوگ کسی کو آنکھیں دکھانے کے لائق نہیں بنتے. اور خدا کے بندے ہزاروں نافرمانیاں دن میں کرتے ہو تم لوگ، اللہ کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتے. ایسی پردہ پوشی فرماتے ہیں اللہ ایسی محبت کرتے ہیں. تم لوگ گناہ کرتے ہو، اللہ نے کبھی زمین کو نہیں کہا کہ اس کو دھنس لو. تم لوگ گناہ کرتے ہو، کبھی اللہ نے آسمان کو نہیں کہا کہ ان پر ٹوٹ پڑو. اللہ تم یقین کرو اللہ سے زیادہ کوئی بھی تم لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا. احادیث کو نوٹ کیجئے اور عمل کرنے کا ارادہ کر لیجئے. دیکھیں مسلمان کے جو ہے نا، مسلمان کے آگے ایک بہت بڑی ویلیو ہے. مسلمان پر 5 حق ہمیں اسلام نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی جس نے بھی مسلمان پڑھا ہے، چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے وہ بدکار ہے، چاہے جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ڈزنٹ میٹر، ہم نے ان کو یہ 5 حق لازماً دینے ہیں. وہ 5 حق کیا ہیں؟ بہت ایزی ہیں. بس آپ نیت کر لیں کہ میں نے دینا ہے، میں نے کرنا ہے، تو یقین کریں اللہ رب العزت اس کو آپ کے لیے کرنا آسان کر دیں گے. اور یہ بھی نیت کر لیں کہ میں ان 5 حقوق کو نوٹ کروں گا اور آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا اور آگے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ بہت ایزی ہے. اگر آپ صرف اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں. 5 حق کون سے ہیں؟ جب مسلمان آپ کو سلام کرے، نمبر 1 تو اس کے سلام کا جواب لازماً دینا. اگر کوئی کہے کہ السلام علیکم تو اس کے سلام کا احسن طریقے سے جواب دیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ٹھیک ہے، یہ پہلا حق ہے مسلمان کا. چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کریں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے، رشتہ دار ہے، پرایا ہے، دوست ہے، دشمن ہے، جو بھی ہے، السلام علیکم. فرمایا کہ جو شخص سلام کو عام کرتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. جو شخص مطلب کہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ ایسے شخص سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں ایسے شخص کی بڑی قیمت ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، اسی لیے تو ہم مطلب اپنا ہائے، ہیلو، ہاؤ آر یو، اور پتہ نہیں سویٹی ٹویٹی سے کیا بنا دیتے ہیں اس کو. تو سلام کا جواب دینا. ٹھیک ہے. اور دوسرا، مریضوں جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم کہتے ہیں نا جب حق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ حق ہے مسلمان کا، اگر ہم نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں ہم خوش رہ سکیں گے؟ نہیں نا. جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی زندگی کتنی پریشان ہو جاتی ہے نا، اس کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، کھانا بھی اسے اچھا نہیں لگتا، چلنا بھی اسے اچھا نہیں لگتا، سانگز بھی اسے اچھے نہیں لگتے، موبائل یوز کرنا بھی اسے اچھا نہیں لگتا. واہ واہ واہ. جب یہ صحیح ہوتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو اپنی صحت کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرتا ہے.
تو اللہ کے بندو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بیماری آئے تو صحت کو نا، بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت میں ایسے اعمال کرو کہ جب بیماری آئے تو تم لوگ تھوڑے سے سیٹسفائیڈ ہو جاؤ۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بھی مسلمان، ہمارے گھر میں مائیں ہوتی ہیں اکثر بیمار رہتی ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، آج کل تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا یار، یقین کریں کسی کو دل سے ہم اس کی عیادت کرتے ہی نہیں ہیں، بس وہ نام کا ہاں چلے جاتے ہیں یار، کوئی بات نہیں، دل سے کبھی نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور حالانکہ تم لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جب کوئی مسلمان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، اس کی خیریت پوچھنے جاتا ہے، حال احوال پوچھنے جاتا ہے، تو اگر وہ صبح کو جاتا ہے تو رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے رہتے ہیں اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس شخص سے راضی ہو جا۔ 70,000 فرشتے اللہ کے بندو، کس چھوٹے سے عمل پہ کہ اگر کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے ہم چلے جائیں، یہ نفع ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ان نفعوں کی قدر و قیمت ہم جانیں گے ضرور جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، یقین کیجئے ہمیں ان کی ایسی ویلیو، ایسی قدر پڑے گی کہ آپ التجا کریں گے اللہ سے۔ لیکن آج ہمیں اس کی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم زندہ ہیں، موج مستی میں ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، اچھا ہے، کھا رہی ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، موج مستی، عیش و عشرت، اور کیا چاہیے یار۔ خیر، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، تو فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح جاتا ہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے تو رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جب کوئی رات کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ معمولی بات ہے یار، گناہوں سے زندگی بری پڑی ہے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے، تو کم سے کم فرشتوں کو اس کام پہ لگا دیں، کسی کی عیادت کر لیں، ویسے ہی پوچھ لیں یار کہ آج کون بیمار ہے محلے میں، آج نیبرز میں کون بیمار ہے، فیملی میں کون بیمار ہے، چلو یار پوچھنے جاتے ہیں، ساتھ میں کچھ لے جاتے ہیں، ان کو اچھا بھی لگے گا، ان کے دل میں آپ لوگوں کی رسپیکٹ بھی پیدا ہوگی، اور دوسرا 70,000 فرشتے آپ لوگوں کے لیے اللہ سے آخرت کی کامیابی چاہیں گے، گناہوں کی مغفرت چاہیں گے، جو کہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اتنی زبردست مخلوق آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرے گی، کتنے سے عمل پہ؟ چھوٹے سے عمل پہ۔ لیکن ہماری مائیں بیمار پڑی ہوتی ہیں اور ہم جو ہے موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے باپ تھکے تھکائے گھر آتے ہیں اور ہم ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ وہ دوسری بات ہے کہ جب ہمارا گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ تھوڑا سا یہ کہہ دے نا کہ میرے سر میں درد ہے، او ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لاؤ دبا دوں، او ادھر تم نے میڈیسن لی، او تم ڈاکٹر کے پاس گئے کہ نہیں گئے، تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا۔ سبحان اللہ، میں داد دیتا ہوں ایسے لوگوں کی عقل کو۔ پرائے گھر کے لڑکے جن لوگوں کے دلوں میں اتنی جگہ بنا لیتے ہیں کہ ان کی بیماریاں ان سے برداشت نہیں ہوتی یار، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اس جھوٹے ریلیشن کے یار، کیا کہنے ہیں، ہر بندہ مست ہے یار اس بات پہ۔ خیر، تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور گھر میں لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہوتے۔ اچھا، یہ دوسرا تھا، ٹھیک ہے، پہلا کیا تھا؟ سلام کا جواب دینا۔ دوسرا کیا تھا؟ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اور یہ شروع کیجئے، خدا کے لیے معاشرے میں یقین کریں، لوگ تنہائیوں کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ آپ کی دو محبت کے بول کے ترسے ہوئے ہیں، دولتیں، عزتیں، شہرتیں انسان کو سکون نہیں دیتی، کسی کی 2 منٹ کی اٹریکشن، کسی کی 2 منٹ کی ویلیو، یہ انسان کو خوشی دیتی ہے یار۔ لوگ مر رہے ہیں اور ہمیں کوئی اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں یار۔ خیر، اور تیسرا حق اس کا کیا ہے لڑکوں کے لیے؟ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا، ٹھیک ہے، اس کا جنازہ دینا، یہ آخری حق ہے ایک مسلمان کا، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی طرف جانا، اس کا جنازہ پڑھنا۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو آج تک نماز جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ نوجوانوں کو چھوڑو، ہمارے گھر کے احباب کو دیکھ لو، ہمارے باپ داداؤں کو دیکھ لو، ہمارے بھائیوں، چاچو، ماموں، تایاں کو دیکھ لو، ان کو نماز جنازہ نہیں آتی یار۔ جو مسلمان کا آخری حق ہے ان کو نماز جنازہ نہیں آتی۔ تو سوچو کتنے ذلیل اور پست زندگی ہم گزار رہے ہیں، کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی انوالو، بس یار موت کے انتظار میں ہے کہ بس دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا یار؟ مرنے کے بعد تم لوگ کیا دیکھ لو گے؟ یہ زندگی ہے، اس کو قیمتی بناؤ اللہ کے بندو، یقین کرو ایسا ہی ہے نا، مطلب کہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جنازے کی ویلیو کیا ہے، بس ویسے ہی منہ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی صفوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی میں آیا تھا،
تاکہ یہ لوگ کل کو میرے جنازے پہ آئیں، یا یہ گلہ نہ کریں کہ کیا نام ہے یار یہ وہ لوگ آئے نہیں تھے، ہمارے گھر میں مردہ پڑا تھا۔ سارے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے صرف یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ دین کو پتہ نہیں مذاق سمجھ لیا ہے یا کیا سمجھ لیا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایون کہ ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں کہ جو اتنے دور دور سفر کے ساتھ جب کوئی گاؤں میں فوت ہوتا ہے تو فوراً 2-3 ہزار کرائے لگا کے پیٹرول خرچ کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھو کہ بھائی کس لیے آئے ہو، جنازہ آتا ہے، کہتے ہیں جنازہ تے نہیں ہوتا، جنازہ تے نہیں ہوتا بس۔ تو پھر بھائی یار پھر لوگ کہیں گے نہیں آیا۔ واہ، یاد رکھنا کہ ہم نے جو پہلی احادیث پڑھی تھی کہ جس کے لیے عمل کرے گا قیامت کے دن اسی سے اس کا صلہ ملے گا اسے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازے میں شرکت کر رہے ہو نا تو بس ٹھیک ہے، پھر آخرت میں نا انہی سے بدلے لینا آپ لوگ، اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو کیا تھا، میں نے ہو گیا تھا نا، کتنے ہو گئے تھے، مطلب کہ ایک حق ہے اس کا، اور چوتھا حق ہے اس کا جب وہ دعوت کرے، تم لوگوں کو انوائٹ کرے کھانے پر، یا پھر تم لوگوں کی فیملی کو انوائٹ کرے، تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ اپنی اس کی دعوت کو قبول کرے، ٹھیک ہے۔ جب بھی مطلب کہ کوئی انوائٹ کرے تو مطلب اس کو یہ نہ سمجھے کہ یار غریب ہے، غریبوں کے گھر ہم نہیں جاتے، یار ان کے گھر ہم نہیں جاتے، یار یہ جو ہے ان سے تو ہمارا بول چال بند ہے، ہماری امی اس سے نہیں بولتی، ہمارا باپ اس سے نہیں بولتا، ہم نے تو اس سے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، تو ان کے گھر ہمارا جانا بونا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ تم لوگوں کو بھی دعوت کی دے دیں کہ یار ہمارے گھر آ جاؤ کھانا ہے، تو اس کے بھی حق کو قبول کرنا، یہ مت سوچو کہ کیا نام ہے ایسا تو ویسا، جس کے بھی ہے بس اس کا حق قبول کریں۔ یہ مسلمان کا چوتھا حق ہے کہ اب کی مسلمان کوئی بھی آپ کو چیز دے، دل سے دے، نیت کرے خلوص سے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں ہے چھینک کا جواب دینا۔ اب چھینک کا جواب آپ لوگوں کو آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم چھینکتے ہیں تو سڈنلی ہمارے منہ سے یہ نکل جاتا ہے الحمدللہ۔ اب سننے والا کیا کہے گا، کسی کو پتہ ہے؟ چلے مجھے صرف یہ بتا دیں، میں کمنٹ آن کر رہا ہوں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب کوئی چھینکتا ہے تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن کمنٹ کرنے سے شاید کہ وہ ان کے سامنے ایک ایسی بات آ جائے۔ جی اچھا جی، ناشد شیخ کہتی ہے یرحمک اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ کے سامنے، اچھا اب یرحمک اللہ تو اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں نا، علم سیکھ رہے ہیں۔ میں لیٹ سپوز میں چھینکا، اب یہ مسلمانوں کا بہت بڑا حق ہے لیکن ہم نہیں دے رہے ہوتے اس کو۔ یقین کیجئے کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فلو کی وجہ سے بھی چھینکتے ہیں اور اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ اسے کسی نے یاد کیا تو چھینکتا ہے۔ خیر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم چھینکتے ہیں ہمارے سامنے تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو ہمیں کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ پھر جس نے الحمدللہ کہا ہو اس کو ایک دعا دینی چاہیے، اس کو یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اب یہ بھی آپ لوگوں کو نہیں آتی ہوگی، مجھے بھی نہیں آتی تھی، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے طلب دکھائی، میں نے اپنے دین کو سیریس لیا۔ یقین کیجئے مجھے قاعدہ تک نہیں آتا تھا یار، مجھے تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آپ بلیو می، میں نے جب 22 سال کی عمر میں قرآن سنایا تو کیا ہوا کہ جب عالم نے سنا نا، مولانا طارق جمیل صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، مولانا فیصل صاحب، اور آج بھی دل ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو یقین کریں کہ وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، یار آپ پڑھے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یار، میں تو یہ پڑھ رہا تھا، تو میں تو ایسے ہی قرآن پڑھتا ہوں۔ کہتے یہ سارا غلط ہے۔ پھر جب انہوں نے مجھ سے کلمہ سنا، یعنی یار کلمہ خدا کے بندے کہ جس کے بعد اسلام میں داخل ہو جاتا ہے انسان، تو کیا ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے کلمہ سنا تو میرے کلمے کے الفاظ بھی درست نہیں تھے۔ اور میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل کی یونیورسٹیوں کے لڑکے اور لڑکیوں اتنے اپر لیول اور سپرلیٹو ڈگری تک تعلیم کو لے جاتے ہیں، لیکن ان کے دین کے نالج جو بیسک ہوتی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص میرے سامنے آیا کہ ایک لڑکی تھی، ان کے سامنے ہم نے صرف ایسی بات رکھی کہ یار غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں، تو وہ شاکڈ ہو گئی جیسے کہ کوئی نئی بات آسمان سے اتری اور اچانک اسی پہ نازل ہوئی۔ پھر میں کہ یار غسل کے بھی کوئی فرض ہوتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے بیچلرز کی اسٹوڈنٹ تھی،
یار اس قسم اس درجے تک ہم آ گئے ہیں. ہمارا دین محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے. ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے. ارجیت سنگھ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے, عاطف اسلم ہماری زندگیوں میں انٹریاں مار رہا ہے, اور پتہ نہیں لالی ووڈ کی کترینہ کیف اور پتہ نہیں کون سی شرمائیں اور یہ ہماری زندگیوں میں آ رہی ہیں, لیکن ہمارے دین کی نورانیت ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے. خدا کے بندوں, کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ محنت کی ضرورت ہے. اپنے اندر احساس پیدا کرو, میں نے دین کی محنت کرنی ہے, میں نے دین کو سیکھنا ہے, دوسروں کو سکھانا ہے, اس قابل بننا ہے. چھوڑ دو اس دنیا کو. خدا کی قسم دنیا صرف اور صرف دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کتنے دھوکے ملے تم لوگوں کو؟ جس چیز سے بھی دل لگاتے ہو دھوکہ, جس چیز کو بھی امپورٹنس دیتے ہو دھوکہ. تو چھوڑ دو نا. کس چیز کی محنت میں لگے ہوئے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف, کہ جس سے صرف انسان جھوٹی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ آئی لو یو, احبک یا ربی, تو اللہ آگے سے اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آئی لو یو مور, آئی لو یو سو مچ. یقین کریں انسان اگر دل سے اللہ کو پکارے نا, دل سے, خدا کی قسم جواب سنے یہ اللہ کا, محسوس کرے اس کا دل, اس کا دل محسوس کرے کہ اللہ نے مجھے آنسر کیا ہے. تھوڑا سا بوائے فرینڈ ناراض ہو جائے نا, 100 میسج کرتے ہو اسے, سین کر کے اگنور کر دیتا ہے. گرل فرینڈ ناراض ہو جائے نا, 1000 دفعہ سوری کرتے ہو, سین کر کے اگنور. لیکن خدا کی قسم اللہ کو صرف ایک دفعہ دل سے پکارو, ایک دفعہ کہو یا رب, یا رب, یا اللہ. خدا کی قسم تم لوگوں کے دل کھل جائیں گے, تم لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. دنیا کا دھوکہ, دنیا کا یہ جو غرور, دنیا کا جو تکبر تم لوگوں کے دلوں پر ہے, یہ ہٹ جائے گا. نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا. ہم کیوں اپنے رب سے اتنے دور چلے گئے؟ میرا رب گلہ کرتا ہے, میرا اللہ تم لوگوں سے گلہ کرتا ہے, مجھ سے گلہ کرتا ہے. ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے میرے بندے؟ کون سی چیز ایسی تجھے بھا گئی تیرے دل کو یار؟ تیرے لیے ساری چیزیں پیدا کی, میری پیدا کی ہوئی چیزوں میں لگ کر میری نافرمانیوں پر اتر آیا. تو کیوں کر رہا ہے ایسا؟ تو میری ذات کو کون سا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اپنے ساتھ اتنا برا کیوں کر رہا ہے؟ اپنے 6 فٹ کے جسم کو کمفرٹ زون میں لانے کے لیے دن رات کی محنت لگی ہوتی ہے. یہاں تک کہ فارم بھی اچھے چاہیے ہوتے ہیں, بیڈز بھی اچھے چاہیے ہوتے ہیں, گھر بھی اچھا چاہیے ہوتا ہے, موبائل فون بھی اچھا چاہیے ہوتا ہے. خدا کے بندے, کیا میری محبت سے زیادہ کوئی اچھی چیز ہے اس دنیا میں؟ کیا میری رضا سے زیادہ, جس شخص سے میں رضا ہو جاؤں, کیا اس کے لیے اس سے بڑی پریشیس تھنگ اس دنیا میں ہے؟ نہیں ہے نا. تو کیوں جاتے ہو غیروں کے پاس؟ کیوں لگاتے ہو دل لوگوں کے ساتھ؟ کیوں لگاتے ہو اس میری بنائی ہوئی دنیا کے ساتھ اپنا دل؟ کیوں اس دھوکہ کے گھر کو اپنے آپ کو اپنے لیے مقصد بناتے ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ خیال دیا, تمہاری کیئر کی, تم مجھ سے کیوں دور جاتے ہو؟ یہی گلے شکوے اپنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے کرتے ہو نا. کیوں؟ کیونکہ دل لگایا ہوتا ہے, اور اللہ ہمیں چاہتے ہیں, اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. یقین کریں کوئی انسان تم لوگوں کو ویسی محبت نہیں دے سکتا, ویسی عزت نہیں دے سکتا جیسے تمہیں اللہ نے دی ہے. کون سی عزت میں بتاؤں؟ اللہ نے تم لوگوں کو کون سی عزت دی ہے؟ سننا چاہو گے؟ کھولو اپنے آنکھوں, کھولو ذرا اپنے کان, غور سے سنو. اللہ نے جب انسان کو بنایا نا, تو پتہ ہے سب سے بڑی جو عزت اللہ نے اس انسان کو دی ہے وہ کیا دی ہے؟ تم جیسے, مجھ جیسے گناہگار انسان کے سامنے فرشتوں کا جھکنا, فرشتوں کو یہ کہنا کہ ان کے سامنے سر جھکاؤ. یار اتنی نورانی مخلوق, گناہوں سے پاک مخلوق, جو رات دن اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہے, ہمارے سامنے جھک رہی ہے, ہماری تعظیم میں ہمیں اپنے سے بڑا ویلیو دے رہی ہے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. یقین کریں اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے. ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, ہمیں دنیا چاہیے, ہمیں دنیا کا سکون چاہیے, ہمیں دنیا کی مال و دولت چاہیے, ہمیں دنیا کے ریلیشنز چاہیے, ہمیں دنیا کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چاہیے, ہمیں دنیا کی مستی چاہیے, دنیا کے سانگس چاہیے. ہمیں آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مریں گے تو دیکھا جائے گا, کر لیں گے یار. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. سیریسلی کیسی سوچ, سوچیں یار, جیتی جاگتی آنکھوں سے ہم سوئے ہوئے ہیں,
اتنے بڑے دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا، خیال تک پیدا نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں ایک اللہ بھی ہے، خالق ہے، رازق ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ آ جائے نا آپ لوگوں کے سامنے، چھوٹا سا بچہ، اس کے سامنے تم لوگوں کا، اس کے سامنے گناہ کرنا تم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، موبائل چھپاتے ہو اس سے کہ یہ نہ دیکھ لے۔ اتنے بڑے عظیم رب کے سامنے جو کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میں تیرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ اتنے بڑی ذات کے سامنے نہ جانے ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے کر لیتے ہیں، لوگوں سے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، لیکن جو رب اتنا باریک بین ہے اس کے سامنے سینہ چوڑا کر کے گناہ کرتے ہیں۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسان سمجھے اور دنیا کو عارضی گھر سمجھے۔ یار ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ بہت سارے چلے گئے، کتنے فیملی ممبرز چلے گئے یار، آج تک ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا یار، جو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے ہم سے کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر آئیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ خدا کی قسم اس سوشل میڈیا نے، اس گندی پوسٹوں نے، ان گانوں نے، ان فلموں نے، ان ڈراموں نے ہمارے اندر کی ساری فیلنگز کو کھا گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، ایک میں جی رہا ہے انسان۔ خیر، احادیث کو نوٹ کر لیجئے جو میں نے آج کو کہا کہ آج کے بعد ہم نیت کریں گے گناہوں سے بچنے کی، کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں جو ہم نے اس کو دینے ہیں، چاہے ہمیں اس سے جتنے ہی گلے شکوے ہوں، ہم نے اس کو وہ 5 حق دینے ہیں۔ پہلا حق کیا ہے جی؟ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ اور میں یہ کل پوچھوں گا کہ کس نے اس پر عمل کیا، کون سا حق زندہ کیا، کس نے نوٹ کیا، کس نے دوسروں کو پہنچایا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو میرے آنے کا مقصد یہ جو تھا نا یہاں پر، یہ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے علماء لگے ہوئے ہیں، تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تم لوگوں کو جو ہے وہ سیکھنا سکھانا بھی کر رہے ہیں، تم لوگوں کے سامنے اللہ رسول کے احکامات بھی بیان کر رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ عمل پہ آ جاؤ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا تک میری آواز پہنچ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تو اگر ایک بھی بندے نے اپنی زندگی کو چینج کر لیا تو میں اس سے لینا دینا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا ایون کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اعمال نامے تقسیم کر رہے ہوں گے تو جا کے اعمال کا پتہ چلے گا کہ اعمال کی کیا ویلیو ہے۔ آج تم لوگوں کو دنیا کی ویلیو نظر آتی ہے، اعمال کی ویلیو نظر نہیں آتی، لیکن یاد کرو جس دن مر جاؤ گے، خدا کی قسم ایک عمل کرنے کے لیے منتیں ترلے کرو گے، ایک عمل کرنے کے لیے۔ اور آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ اعمال پہ اعمال کرتے جاؤ، اعمال پہ اعمال کرتے جاؤ، دنیا میں بھی ترقی چاہو، آخرت میں بھی ترقی چاہو، لیکن غافل، وی آر غافل، اٹھے سوئے ہوئے ہیں ہم۔ جاگو یار اس غفلتوں کی زندگی سے، دوسروں کا بھلائی سوچو، اپنے آپ کی زندگی کو ٹریک پر لاؤ، اللہ کے احکامات کو اللہ کی محبت میں پورا کرنا شروع کر دو، لوگوں کو برائیوں سے بچانا شروع کر دو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لانا شروع کر دو۔ یہ نہ سوچو کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ناؤ، ایٹ دس ٹائم، اب بھی اسی وقت، آج سے ہی میرا مشن ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے میں دنیا سے لڑنے لگ جاؤں گا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، یہی میرا مشن ہے۔ میں دنیا میں کی بھی محنت کروں گا، دنیا تو مجھے اللہ دیں گے، لیکن جس دن اللہ کے کام میں لگوں گا، اب میری قرآن کی اس آیت کو ذرا غور سے سننا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرماؤں گا۔ دین کی مدد کیا ہے؟ یہی کہ اس دین پر خود عمل کرو، دوسروں کو اس کے عمل پر لانے کی کوشش کرو، جدوجہد کرو، لائیں گے تو اللہ، لیکن اس قابل تو بنو نا۔ اب اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت تم لوگوں نے نہیں کرنی ہوتی، پتہ نہیں کیوں۔ اسی لیے تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا روز کی یہ تعلیم ہوتی ہے کہ کیسے ہماری زندگی اعمال پر آ جائے، کیسے یہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، کیسی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت والی بن جائے۔ خدا کے بندو، اللہ کے بندو، خدا کے بندو، میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی زندگی کے مقصد کو یہ بناؤ، لوگوں کو جہنم سے بچا لو۔ ایک مرغی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تم لوگ، ایک کوے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تم لوگ، ایک بکری کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، ایک ٹرین اگر کسی کو مار دے تو تم لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہوتا،
قیامت کے دن جب تم لوگ دیکھو گے کہ اللہ جوک در جوک لوگوں کو، غیر مسلموں کو، نافرمانوں کو جہنم میں جلا رہے ہوں گے، کیسے ہم دیکھیں گے؟ اور وہ کیوں جلیں گے؟ ان کی وجہ ہم ان پر محنت نہیں کرتے. ہم اپنی زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں. دین پر عمل نہ کر کے اپنی زندگی تو برباد ہو رہی ہے، لیکن چونکہ دین پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کو دوسروں تک ہم پھر کیسے پہنچائیں گے؟ علم بھی نہیں ہے نا، سیکھتے بھی نہیں ہے نا، جذبے بھی نہیں ہے نا، طلب بھی نہیں ہے نا. گھنٹوں گھنٹوں کی فلمیں دیکھنا آسان ہے، 10 منٹ اللہ کی بات سننا مشکل ہے. I don't know why. کیا اتنے متاثر ہو گئے اس دنیا سے یار؟ کیا دیا ہے اس دنیا نے آج تک؟ اپنے باپ سے پوچھو یار، اپنے باپ سے پوچھو، اے میرے ابا 20 سال کی محنت کر رہے ہو اس دنیا سے، آج تک اس دنیا نے کیا دیا تمہیں؟ کتنا جمع کر لیا؟ تمہارا باپ سٹل کہے گا کہ بیٹے حالات ٹھیک نہیں ہیں. خدا کے بندو، دنیا نہیں بنتی، دنیا اللہ بناتے ہیں. تم لوگوں کی محنت سے نہیں بنتی. خدا کی قسم اللہ بناتے ہیں دنیا، آخرت بھی اللہ بنائیں گے. لیکن اللہ نے آخرت کو اعمال سے جوڑا ہے. عمل کرو یار، عمل پہ آ جاؤ. جتنی باتیں پتہ ہے نا اسے عمل پہ لے آؤ. نماز پڑھو، لوگوں کا خیال رکھو، دوسروں کو نمازیں پڑھاؤ، اچھی باتوں کو شیئر کرو، اپنی قربانیوں کو پیش کرو. اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. ایسے اعمال کرو یار. تو خیر، احادیث تو آپ لوگوں کو سامنے ہوگی نا. تو انشاءاللہ کون کون ارادہ کرتا ہے کہ آج سے ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی اسلام کی طرف لائیں گے اور خود بھی اسلام پر عمل کریں گے اور دین کو برباد ہونے کی وجہ نہیں بنیں گے بلکہ دین کو آباد کرنے کی وجہ بنیں گے. زینب بہن کہتی ہے کہ انشاءاللہ. وعلیکم السلام. چلو جی، اب دعا کر لیتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیتے ہیں تھوڑا سا. سارے جو ہے اللہ کے سامنے آئے، کیونکہ جہاں پر ایک بات یاد رکھنا، ہم سب کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، سٹریس میں ہے، انزائٹی میں ہے، ملک کے حالات پریشان ہیں، مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ہر جگہ مشکل، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں. یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم صرف دین سے دور ہیں. ادروائز اگر ہم دین کے اندر آ جائیں گے، دین پر اپنی زندگی لے آئیں گے تو ہم پریشان نہیں ہوں گے. تو دعا کریں ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو بغیر کسی حساب کتاب کے فوراً جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں سوچیں یار، خدا کا واسطہ ہے. بہت بہت پیچھے ہیں ہم یار، بہت پیچھے ہیں. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ یار. خدا کی قسم اس موبائل کے استعمال نے تم لوگوں کی ساری صلاحیتیں کھا گیا. یہ خدا کی قسم اس موبائل کے زیادہ استعمال نے تم لوگوں کو کنزین کر دیا. تم لوگوں کے رشتوں کی محبتیں تم لوگوں کے دلوں سے چرا لی گئی ہیں یار. تم لوگ صرف کھوکھلے رہ گئے ہو، روبوٹ جیسی زندگی گزار رہے ہو. اللہ کے بندو، دنیا کی طرف آؤ. اس دنیا کو ایسا گزارو کہ اللہ تم لوگوں کی مدد کرے، میری مدد کرے، دوسروں کی مدد کرے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کا اعلان ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب میرے محتاج ہو، سب اللہ کے فقیر ہو. تو اللہ کو اپنا مالک، خالق اور رازق سمجھ کر اور اپنے آپ کو محتاج، گنہگار سمجھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے وہ ذات جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اے وہ ذات جس نے انسان کو بنایا، اے وہ ذات جس سے زمین آسمان مل کر بھی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے خالق اور مالک، اے رازق، اے سب کچھ سننے اور جاننے والے، اے لوگوں کی دنیا اور آخرت کو بنانے والے، ہمارے حالات پر رحم فرما. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، نادان ہیں، اے اللہ نافرمان ہیں. اے اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں. اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. اے اللہ ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحم والی صفت کو دیکھ. اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، ایمان کی دولت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ عطا فرما. اے اللہ سننے سنانے کے دوران جو اخلاص کی کمی ہو گئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ ہم سب نے تیری طرف لوٹ کر آنا. اے اللہ تو رحیم، کریم، مالک و خالق ہے. اے اللہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، فساد ہی فساد ہے. اے اللہ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، دنیا ہمیں پھر اپنے اندر لے لیتی ہے. اے اللہ جدھر بھی آنکھ
جدھر بھی آنکھ جاتی ہے وہاں پر گمراہیاں ہیں، جدھر بھی پیر جاتے ہیں وہاں پر گناہ ہی گناہ ہے۔ اے اللہ دنیا کا نظام اتنا سخت ہو چکا ہے، اے اللہ کہ تیرا رستہ دکھنا مشکل ہو گیا۔ اے اللہ ہم نے اپنی ذات کو ایسا دلدل میں گھسیڑ دیا کہ اللہ واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اے میرے پروردگار، آپ کا اعلان ہے کہ جو شخص بھی آپ کی طرف آنا چاہے آپ اسے ضرور سمجھاتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے، جھوٹے دلوں سے اے اللہ آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ جلد سے جلد ہماری زندگیوں کو سیدھے ٹریک پر لے آئے میرے پروردگار۔ اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو نکاح کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے جلد سے جلد نکاح کر دے۔ اے اللہ نکاح کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، بے حیائیوں کو اے اللہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنا بھی ہم اس دین کو نفع پہنچا سکے ہماری اس ذات سے، ہمارے جسم سے، اللہ دین کو نفع پہنچا، ہمیں دور اندیش لوگوں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ ہاں کتنا سکون ملتا ہے نا یار کہ جب ایک گناہگار بندہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور اللہ سے اپنی التجا کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ چلیں جی، تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ آج کے بعد مسلمانوں کو یہ 5 حقوق بھی دیں گے، عمل بھی کریں گے، اور اسپیشلی نماز بالکل نہیں چھوڑیں گے؟ جی آج سے ہم کبھی بھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اینی کویسچن، اینی فیلنگس، ایسی کوئی بات جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہے ہو؟ ابھی 40-50 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میرے اکاؤنٹ کے ذریعے سے ان تک آپ کی ایک بات پہنچ جائے گی، تو یہ ایک بہت بڑی، اگر کسی نے بھی اس پر عمل کر لیا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں کیونکہ 11 بجے ہم نے آف ہو جانا ہے۔ یعنی دیکھیں نا یار، اللہ کے ذکر میں کتنی وہ ایک لذت ہے نا کہ 1 گھنٹے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا یہ دن گزر گیا، ایسا یہ ٹائم گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں اپنے دوستوں کو بھی یہی مثال دیتا ہوں کہ دیکھو، میں آپ لوگوں کو بھی یہی مثال دوں گا کہ جب 1 گھنٹہ اتنی پرسکون گزر گیا، اتنے آرام سے گزر گیا، تو سوچو جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے اندر لائیں گے تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی نا۔ مریم خان کہتی ہے انشاءاللہ اوکے ٹھیک ہے جی، ہاں بے شک۔ کوئی کویسچن ہو تو بتا دیں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سہانہ مرزا بہن کہتی ہے بالکل جی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ فضا دن میں 2 بار لائیو آیا کریں، فضا شاکر کہتی ہیں اوکے بہن کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کوئی 5 بولتے رہتے تھے، پلیز دوبارہ بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان پہ 5 حقوق ہیں جو ہم نے دینے ہیں۔ آج ہم نے حدیث پڑھی نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ لیٹ ہو گئے نا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جو لیٹ ہو گئے تھے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں 10 بجے کا پراپر آیا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مسلمان پر 5 حقوق ہے۔ 1، جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام میں پہل کرو۔ دوسرا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ تیسرا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اور جب کوئی شخص صبح کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں، اور جب وہ شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، صرف اتنے چھوٹے سے عمل پر۔ اور چوتھا، جب وہ آپ کو دعوت دے کسی چیز کھانے کے لیے یا کسی نیک کام کے لیے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور 5واں، جب وہ چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دینا، یعنی اگر وہ کہے کہ مطلب کہ وہ چھینکے اور وہ کہے الحمدللہ اور آپ کے کانوں تک پہنچ گئی، تو آپ نے آگے سے کہنا یرحمک اللہ، اور پھر وہ چھینکنے والا بندہ بھی یہ کہہ لے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ یہ یاد کر لیجئے، بہت اچھی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں عمل کروں گی اور آگے بھی دین کو اپنے عمل پروموٹ کروں گی انشاءاللہ۔ زاری خان کہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اگر جو مسلمان یہ 5 حق دوسرے مسلمان کو نہ دے تو وہ گنہگار ہوگا؟ نہیں، گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن حقوق ہے، حق تلفی ہوگی نا۔ مطلب کہ آپ دیکھ لیں
اور مطلب کوشش کرنی چاہیے نا. اب ایک مسلمان اگر یہ کہہ لے کہ بس ٹھیک ہے میں نے دینا ہی نہیں ہے مسلمان کے حق کو، تو پھر تو یہ بری بات ہے نا. ہاں اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے، نیت بھی رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں دے پاتا، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا. مریم خان بہن کہتی ہے آپ نے جو پوائنٹس بتائے تھے کہ جون سے کام بالکل نہیں کرنے، لاسٹ پوائنٹ بتائیے گا. لاسٹ پوائنٹ اس کا یہی ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی. ہم دیکھو نا، ہمارے اندر اتنی وہ تکلفات ہو گئی ہیں کہ ہر کسی کی بھی چیز اٹھا لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، سامنے والے کو برا بھی لگ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس میں میں شارٹ آپ کو یہی کہوں گا کہ بس کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کرنی. دیکھو اس سے نا ایک انسان کے اندر ایک عزت بھی پیدا ہوتی ہے، دوسرے انسان اس کو ایک چیز بھی سمجھتا ہے، اس کو ویلیو بھی دیتا ہے کہ واقعی یار اس میں ایک مینرز ہیں، اس کی ساری چیزیں ہیں. تو چیز اٹھا کر یوز کر لینا، یہاں تک کہ ایک سوئی بھی ہونا کسی کی ہو تو پوچھنا کہ یار یہ میں یوز کر لوں، تو اس سے بڑا ایک اچھا ماحول بنتا ہے، گھر میں بھی، باہر فرینڈس میں بھی ایک اچھی چیز بنتی ہے. واللہ بشرا عالم کہتی ہے واللہ آپ کی اس کوشش کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، بس انہی دعاؤں کا محتاج ہوں میں، اور کسی چیز کا نہیں ہوں. نجات آخرت. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. درود پڑھنے کے ثواب ہے بھائی، درود پڑھنے کا بہت ثواب ہے. فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور جنت کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے بہت ہی قریب ہوگا جس نے دنیا کی زندگی میں مجھ پر درود پڑھا ہوگا. سارے ایک دفعہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا جی بلال. بس بھائی اللہ پاک ہم کو اپنے دین کے لیے چن لے، آمین. آپ صحیح کچھ سوالات پوچھنے ہیں، مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. اچھا جی. مجھے سب سے یہ کہنا ہے کہ جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا پلیز پہلے وہ قرآن پاک کو درست انداز سے پڑھنا سیکھے. بالکل ایسے ہی ہے جی، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے اور اچھی طرح سیکھے. میں نے بھی دیکھو 4 مہینوں میں قاعدہ ختم کیا، شرم محسوس نہیں کی کہ میں اتنا بڑا ہو گیا قاعدہ پڑھوں گا یہ وہ. میں نے طلب محسوس کی، میں نے گیا، اللہ تعالیٰ نے میں نے یہاں تک کہ پتہ نہیں کہاں سے مخارج نکالنے ہوتے ہیں سارا سیکھا تو اللہ نے. آپ فضا ریاض آپ ڈیلی لیکچر دیتے ہیں؟ جی میرے لیکچرز اپلوڈ ہیں پچھلے 5 دنوں سے تو دے رہا ہوں، آگے بھی اللہ توفیق دے دے. میں بہت کمزور بندہ ہوں، میں بیمار تھی آج بہت بھائی، اور جب لائف کا ٹائم ہوا میں فوراً آ گئی. مجھے بہت اچھا جی، مجھے سکون ملتا ہے. آپ کی باتوں سے میں بہت سیکھتی ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتی رہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک نیتی کی جزائے خیر عطا فرمائے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں میری بہن. اللہ کے ذکر آپ کو سکون دیتا ہے، میری باتیں کچھ بھی نہیں ہیں. میں تو بولنے میں اللہ کا محتاج ہوں، سننے میں اللہ کا محتاج ہوں. اگر اللہ میری آواز کھینچ دے تو میں تو ایک لفظ بھی نہ کہہ سکوں. ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم ضرور فالو کریں گے. فضا حنیف کہتی ہیں اللہ پاک آپ کو اجر عظیم دے، آمین یا رب. مجھے آپ کے بارے میں ریسنٹلی پتہ چلا تو آپ کی لائف میں کون سا ایسا ٹائم آیا تھا کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے؟ نجات آخرت. میری لائف میں ایک ایسا انسیڈنٹس ہوا تھا کہ اگر میں جس کو بیان کرنے یہاں شروع ہو جاؤں تو شاید رات ختم ہو جائے، لیکن وہ میری باتیں ختم نہ ہوں. بس میں آپ کو شارٹ یہی سمجھاؤں گا کہ میں نے اپنی موت کو فیل کیا، ایسے فیل کیا جیسے میں مر چکا ہوں، اور یقین کریں کہ میرے سامنے آخرت کھلنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. ایک ایسی چیز میں نے فیل کی اپنی فزیکلی اپنے اوپر. لیکن اللہ نے اگلے علم ہے کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ میری جب آنکھیں اس دنیا میں کھلی تو پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اللہ کے رسی کو تھامنے. اور تب تک تو میں اپنی دھن میں لگا ہوا تھا. انسان کو جب تک دھچکے نہیں لگتے نا تب تک یہ سیدھا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر طلب پیدا ہوئی دین سیکھنے کے لیے. 1 سال تو میں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کسی انڈسٹری سے، نہ کوئی کسی سے واٹس ایپ میسنجر. دین کو پراپر سیکھا، اور اللہ نے میری اس قربانی کو شاید قبول کر لیا ہو کہ جو مجھے آج توفیق دے رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے اپنی باتیں، اپنا علم وہ جو میں نے سیکھا آپ کے سامنے رکھنے کا. مجھے آپ کے بارے میں اچھا جی ہو گیا آمین. یہ بات بتا دیں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ جھوٹ بولنا اسلام میں جائز نہیں ہے جی. جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے، اسے نظر نہیں آ رہی ہوتی، اسے فیل نہیں ہو رہی ہوتی کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو نہیں بولنا چاہیے جھوٹ. میں عمل کروں گی انشاءاللہ اور دوسروں تک پہنچاؤں گی. ٹھیک ہے جی. اللہ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرے ہمیں بھی اللہ دائی بنائے انشاءاللہ جی. بس اللہ کے بڑائی زیادہ سے زیادہ بولیں، اللہ کی الفاظ زیادہ سے زیادہ بولیں، اللہ کو اپنا مانیں،
اور مطلب کہ اللہ کے بول جتنے آپ بول سکتے ہیں نا، مطلب صرف یہی بولیں کہ بس اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، سورج اللہ نے بنایا، مطلب ہر چیز کو اللہ سے کنیکٹ کر دیں، تاکہ کیا ہو کہ اللہ کا تصور دل میں کریٹ ہو جائے، اللہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے کیا کیا، جس چیز کی طرف بھی نظر جائے نا تو فوراً سے دل میں یہ عکس پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد رہے۔ سو اپلوڈ اے ویڈیو ہاؤ یو چینج، انشاءاللہ ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دن کی راہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ زمل ڈیر مہربانی اللہ دے خوشحال اللہ رہا۔ انم سیز اپنے بارے میں پتہ ہوگا، اچھا جی، اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو دین کے لیے چن لیا، ہدایت ملتی، بالکل میں اس پہ بہت شکر گزار ہوں، اور اس کا شکر نہ میں الفاظ سے ادا کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے اعمال سے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں ایک گانے والا شخص، یا پھر ایک مطلب کہ جس کی زندگی، یار مجھے نہیں، ایموشنل ہو جاتا ہوں جب اپنی زندگی کو یاد کرتا ہوں۔ کائنڈلی مجھ سے ایسے سوال نہ کیا کریں پلیز۔ اچھا جی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، اس لیے آپ کو بس میں آپ سے صرف یہ کہوں گا یار کہ میں جب اللہ سے دور تھا تو یقین کریں کہ میں نے کبھی بھی سکھ نہیں دیکھا تھا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، پیسے تھے، گاڑی تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک چیز تھی، کامیابیاں میرے سامنے تھی، لیکن یاد رکھنا کہ میں نے کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لیا، میں ایک رات بھی آرام سے سو نہیں پایا، میں ہر دن ڈرتا تھا، میرا دل سیٹسفائیڈ نہیں تھا، لیکن آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا الحمدللہ، لیکن اتنا سیٹسفائیڈ ہوں اپنی زندگی سے کہ میں آپ لوگوں کو کیسے الفاظ میں بتاؤں۔ آج اگر میری جیب خالی ہو، مجھے کوئی گھر بھی نہ ملے رہنے کو، اور مجھے کوئی کچھ بھی نہ ملے، مجھے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے، اور مجھے میرا اللہ دن میں صرف 2 آنسو اپنے سامنے بہانے کی توفیق دے دینا، خدا کی قسم میرے لیے کافی ہے۔ اور میں ہر مسلمان کے لیے اس کی چاہت رکھتا ہوں، ہر انسان کے لیے اللہ سے جڑنے کی دعا کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے جلد سے جلد اللہ سے جڑ جائیے، خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں پر رحم کیجیے۔ دنیا ترس رہی ہے اللہ کے بندوں، ہمیں دنیا کی نعمتوں نے اپنے اندر ایسے لے لیا کہ ہم آخرت کی لذت کو بھول گئے، ایمان کی لذت کو بھول گئے۔ دیکھو ہر چیز کی لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کی لذت ایسی لذت ہے کہ جو انسان جسے جتنا پاتا ہے اتنا ہی اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، میں تھوڑے سے کمنٹ سکپ کر کے لاسٹ کمنٹ کی طرف آتا ہوں، کائنڈلی مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز۔ میں آپ سب کے فیڈ بیکس کا اور آپ سب کی نیک نیتی کا، اور میں آپ سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، یقین کیجیے آپ لوگ میری دعاؤں کا حصہ ہو۔ تو اگر میں کسی کو رپلائی نہیں کرتا، اگر میں کسی کا کمنٹ نہیں پڑھ پاتا، اٹ ڈزنٹ مین کہ میرے دل میں ان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خدا کی قسم آپ لوگ بہت اعلیٰ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی بہت بڑی ویلیو ہے، آپ لوگوں نے کبھی اپنی ویلیو کو سمجھا نہیں ہے۔ میں کسی دن آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں کی ویلیو، تو آپ لوگ خدا کی قسم سمجھ جاؤ گے کہ آپ لوگ ہو کیا۔ آپ لوگ سیلیبریٹیز کے پیچھے گھومنا چھوڑ دو گے یار، آپ لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھو گے، خدا کی قسم اپنے آپ کو کچھ سمجھو۔ اللہ نے بہت بڑی ویلیو دی ہے ہر ایک انسان کو۔ تم لوگ کیوں ایسے لوگوں سے انسپائر ہوتے ہو جو معاشرے میں بے حیائیاں اور برائیاں پھیلاتے ہیں یار؟ کیا ہے ان کے پاس؟ تھوڑا سا ناچ گانا اچھا سا کر لیتے ہیں، تھوڑے سے اپنے باڈی مووز کو اوپر نیچے کر لیتے ہیں، اور ان میں کیا ہوتا ہے یار؟ تھوڑا سا میک اپ کر کے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حسن نکھر آتا ہے تو وہ تم لوگ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کبھی ریئل میں ان سے مل کے دیکھو یار، ریئل والی زندگی ان کی اتنی ڈسٹرب ہے، ہر ایکٹر کی، ہر ٹک ٹاکر کی، ہر انسٹاگرامر کی جو بے حیائیاں پھیلا رہا ہے، بہت ڈسٹرب ہے ان کی زندگیاں۔ ان کو ایمان کی لذت نہیں ملی ہوتی، اسی وجہ سے شیطان نے ان بیچاروں کو گمراہ کیا ہوتا ہے۔ ثنا خان کو دیکھ لے، اب ریسنٹلی بالی ووڈ میں کام کرتی تھی، اتنی بڑی لیول پہ ایکٹر تھی، لیکن جب ایمان کی لذت ملی تو کیسے اپنے کیریئر کو پیچھے کر دیا۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے یار کہ سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے۔ اگر وہ میرے پاس ہے اور وہ سلامت ہے تو یقین کریں اگر میرے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے تو میں کامیاب ہوں یار۔ میرے پاس بے شک کچھ نہ ہو لیکن میں کامیاب ہوں۔
ایمان کے بدولت ہی ہم کامیاب ہوں گے. جس شخص کا جتنا ایمان لیول ہائی ہوگا وہ شخص اللہ کے ہاں اتنا ہی قریب ہوگا، محبوب ہوگا. اور جو شخص ایمان کی لذت سے جتنا دور ہوگا شیطان کا اس کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا، دنیا اس کے دل پر چھا جائے گی. صحابہ ایمان پر محنت کرتے تھے، ایک دوسرے سے ایمان کی کیفیت پوچھتے تھے. کیف اصبحتم، ایک صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحتم، صبح کس حال میں کی؟ صحابی نے کہا اصبحت بالایمان، کہ میں نے تو ایمان کی حالت میں صبح کی. تو فرمایا کہ ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو فرمایا کہ جب میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اے اللہ کے نبی مجھے جنت کی نعمتیں نظر آتی ہیں اور مجھے جہنم کی چیخ و پکار نظر آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں مجھے. تو انہوں نے کہا کہ ھذا ایمان، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے. تو ہمارے پاس، ہم تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یار پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں. اور وہ صحابہ ایمان کی اس لیول تک پہنچنے کے بعد بھی یہ سوچتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی